یہ مسئلہ بار بار ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے۔ بیٹی روٹھ کے آ گئی، اچھا بعض جگہ اللہ معاف کرے 2-2 سال کوئی منانے نہیں آتا، شاید وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ چلو جان چھوٹی، باپ زندہ ہو تو بھی، ماں زندہ ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں بیٹی کا شادی کے بعد ملنے آنا کچھ دنوں یا ہفتوں تک قابل برداشت ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کو شادی کے بعد اکیلی کو یا بچوں سمیت والدین کے گھر میں روٹھ کے آ کے رہنا کسی بھی سوسائٹی میں ریکمینڈڈ نہیں ہو سکتا، یہ تکلیف دہ ہے۔ یہ خاندانی لوگوں کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ گھر آئے داماد کو یا گھر آئے جوائی کو وہ عزت دیتے چاہے لڑکے آیا ہو، اور دوسری ان کی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قصور ہمیشہ اپنی بیٹی کا نکالیں گے، اور اگر اس کو اکیلے میں کچھ کہنا ہوا تو کہہ دیں گے بیٹی کے سامنے اپنے جوائی کو کبھی لڈو نہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ پنجاب میں باقی صوبوں سے تھوڑا مختلف ماحول ہے، یہاں خوشی کا موقع ہو، بچوں کی شادی ہو تو ضرور روٹھنا رٹھانا ہوتا ہے۔ گھر میں چھوٹی سی بات ہو گئی تو عام طور پہ ہم اپنی بیٹیوں کو کم ہی یہ تربیت دیتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ضبط کریں اور اس موقع پہ اپنے غصے کو دبائیں یا اپنے جو ٹیمپرامنٹ ہے اس پہ کنٹرول کریں۔ یہ مسئلہ بار بار ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے۔ بیٹی روٹھ کے آ گئی، اچھا بعض جگہ اللہ معاف کرے 2-2 سال کوئی منانے نہیں آتا، شاید وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ چلو جان چھوٹی، چلی گئی۔ اب جب کچھ ہفتے گزرتے ہیں تو گھر میں مصیبت پڑ جاتی ہے، وہاں سے منانے کیوں نہیں آ رہا، اور تب تک یہ غصے میں ان کو گالیاں نکال رہی ہوتی ہے، ان کی ماں کو، ان کے بھائی کو، اس جیٹھ کو کہ وہ مجھے وہ بھی ڈانٹ دیتا ہے یا آگے سے بولتا کیوں نہیں ہے اور میری حفاظت کیوں نہیں کرتا، اور میں تو ان کو سنا کے آئی ہوں کہ اگر مجھے الگ گھر نہ دیا میں واپس نہیں آؤں گی، اگر یہ نہ کیا میں واپس نہیں آؤں گی، اگر یہ نہ کیا میں تو واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن اپنے گھر میں آنے کے بعد باپ زندہ ہو تو بھی، ماں زندہ ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں بیٹی کا شادی کے بعد ملنے آنا کچھ دنوں یا ہفتوں تک قابل برداشت ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کڑی واپس کیوں نہیں جا رہی، لڑکے آئیے، محلے والے بھی پوچھتے ہیں اور آس پاس والے پوچھتے ہیں، اذاکاروں کو پتہ چل جائے تو وہ بھی ضرور پوچھتے ہیں۔ تو ایک دم سے ان سوالات کے بعد لڑکی کا اس گھر میں جو مقام اور مرتبہ ہے ایسے کر کے بدل جاتا ہے۔ اب وہ ڈیمانڈ میں نہیں رہتی، اب وہ ایک بوجھ بن رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سوشلی آپ پہ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنی بیٹی کو شادی کے بعد اکیلی کو یا بچوں سمیت والدین کے گھر میں روٹھ کے آ کے رہنا کسی بھی سوسائٹی میں ریکمینڈڈ نہیں ہو سکتا، یہ تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج ہم سن لیں۔ السلام علیکم سر کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر سے، اپنے سسرال سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی، اور ہوا کچھ ایسا تھا کہ میرے جیٹ نے تھوڑی مجھ سے تھوڑی بدتمیزی کی تھی میرے ہسبینڈ کے سامنے، تو میں چلی گئی تھی۔ لیکن سر کچھ ایسا ہوا کہ 4-5 دن میں میرے بھائی نے، میرے میاں مجھے منانے آئے، اور میرے بھائی نے مجھے بغیر کوئی بات کیے، میری سائڈ کی بات کیے، مجھے ہی ان کے سامنے بول کے اور بھیج دیا میرے ہسبینڈ کے ساتھ۔ انہوں نے نہ میرے ہسبینڈ کو ڈانٹا، نہ کوئی میری سائڈ کی کوئی بھی بات نہیں کی۔ مجھے بہت برا لگا، میں اپنے بھائی سے ایک طرح سے ناراض سی ہوں کہ انہوں نے کیوں میری سائڈ نہیں لی، یا کیوں میرے شوہر تو مجھے منانے آئے تھے، وہ مجھے ہر حال میں منا کے واپس لے ہی آتے، کوئی شرط نہیں منوانی تھی تو کم از کم اتنی بات کرتے کہ ہاں آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ میرے جیٹ مجھ سے بدتمیزی نہ کریں، یا خود تھوڑے سے اپنے مزاج کو دھیما رکھیں۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو یہ تھا کہ میں ان سے آرگیو کرتی ہوں، اور بس وہ چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ پھر سارے سسرال والے بیچ میں انوالو ہو گئے اور مجھے گھر چھوڑ کے جانا پڑا۔ سر سوال آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی نے یہ صحیح کیا؟ اچھا میں جب واپس آئی ہوں اپنے، میں نے آواز ذرا تیز کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا میرے بھائی نے صحیح کیا ہے؟ میرے بچے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کو سمجھ ہو، میں عقل نہیں کہہ رہا، سمجھ ہو، اپنا اڈا کبھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی عقل مند لڑکی، میاں نے ڈانٹا ہو، ساس نے ڈانٹا ہو، جیٹھ نے ڈانٹا ہو، وہ گھر آپ کا ہے، عمر بھر کا آپ کا ہے۔ روٹھ کے آنے کا مطلب یہ ہے آپ کسی اور کی جگہ خالی کر دو گے، اور اگر آپ کے آنے کے کچھ دن کے بعد بھی انہیں آپ کا گیپ ہی فیل نہ ہوا تو یو آر نو مور ریکوائرڈ۔ یہ ظلم کبھی نہ کیجیے۔ عقل مند لڑکیاں جو پرانی تھیں ان کو مائیں سمجھاتی تھی پوت اپنا اڈا نہیں چھڑنا،
چونکہ جو آپ کی ٹھار ہے یہ آپ کی ہے. آپ وہاں سے مس ہوئے تو کوئی بھی جٹھانی، کوئی بھی دیورانی، کوئی بھی بہن وہ کام کر دے گی کھانے پکانے کے، اور کچھ دنوں کے بعد اس گھر میں آپ کا ذکر ہونا بھی بند ہو جائے گا اور لڑکی کو نئی بیوی لا کے دے دی جائے گی. سو جتنی لڑکیاں یہ نادانی کرتی ہیں بعد میں تنگ ہوتی ہیں، کبھی مت کیجیے. اب رہا دوسرا کہ آپ جیٹھ کے ڈانٹنے پہ گھر آ گئی. بھئی جیٹھ بڑا بھائی ہے، جیٹھ بڑا بھائی، آپ نے کوئی غلطی کی ہو گئی، اس کی بیوی کو چھیڑا ہوگا، گھر میں کوئی کام جو تقسیم ہے وہ نہیں کیا ہوگا تو اس نے ڈانٹ دیا. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو کیسے منع کرے؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے، بنتا نہیں ہے. سو آپ اس گھر میں فساد ڈالنے نہیں گئے، لڑنے نہیں گئے، بسنے گئے ہو تو بسو جیسے بسنے کا حق ہے. اب آپ واپس آ گئے اور اس سوال سے مجھے لگ رہا آپ کے گھر میں والد نہیں ہے تو بڑا بھائی وہ گھر کا سربراہ ہے، اور آئی ڈونٹ نو اس کی عمر کیا ہے، لیکن اس نے بہت بیٹا عقل کی بات کی. اس نے آپ کے میاں سے رابطہ کیا، اس کو گھر جب آیا تو عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو ڈیل کیا. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. یہ خاندانی لوگوں کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ گھر آئے داماد کو یا گھر آئے جوائی کو وہ عزت دیتے ہیں، چاہے لڑکے آیا. اور دوسری ان کی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قصور ہمیشہ اپنی بیٹی کا نکالیں گے، اور اگر اس کو اکیلے میں کچھ کہنا ہوا تو کہہ دیں گے. بیٹی کے سامنے اپنے جوائی کو کبھی لڈو نہ کیجیے. یہ جو بے عزتی ہے یہ 2 سے ضرب کھا کے لڑکی کو جا کے سہنی پڑے گی. ساری عمر وہ لڑکا دوبارہ اس گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ وہاں تو میں گیا تھا بے عزتی ہوئی. لڑکی کے ساتھ جتنی مرضی وہاں بے عزتی ہوئی ہو، جب داماد اور اس کے گھر والے گھر آئیں تو اگر تو رشتہ توڑنا تو بسم اللہ لڑ پڑیں، بے عزتی کریں، گالیاں نکالیں، ماریں، سر پھاڑ دیں. لیکن جب لڑکی کو وسانا ہو، وہاں آباد رکھنا ہو، تو پھر لڑکی والوں کو سب سے زیادہ عقل چاہیے، سب سے زیادہ شائستگی چاہیے، سب سے زیادہ برداشت چاہیے. بیٹی آپ کی غلطی کر کے آئی ہے، بنا پوچھے لڑکے روٹ کے آ گئی. اب اس کو رکھنا پاسبل نہیں ہے، واپس تو بھیجنا ہی بھیجنا، ایک آدھ بچہ بھی ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے بھائی نے بہت عقل مندی کی. آپ کو اپنے بھائی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے روئے بنا، آپ کے کہے بنا، اور ایون اگر سال گزر جاتا آپ ایڑیاں رگڑتے وہاں کہ میرے گھر سے لینے کیوں نہیں آیا، وہ بے عزتی کتنی زیادہ ہوتی. پھر کسی کو درمیان میں ڈالتے، پریا پنچایت ہوتی، معافی تلافی آپ کو کرنی پڑنی تھی. اٹ واز یور مسٹیک. بڑا بھائی ڈانٹے، سسر ڈانٹے یا ساس ڈانٹے، یہ گناہ میں نہیں آتا. یہ سوشل ایک فیبرک ہے، اس میں دے ہیو دا رائٹ. جیسے آپ جب گھر میں ہوتے ہو تو آپ کا بھائی آپ کو ڈانٹ دیتا ہے، آپ کی بڑی بہن ڈانٹ دیتی ہے، تو ڈانٹ سے میرے بچے نہ زندگی کم ہوتی ہے نہ عقل کم ہوتی ہے. ہاں، کم عقلی کی علامت ضرور ہوتی ہے کہ کوئی ایسی غلطی کی جس سے ڈانٹ پڑی. تو اب آپ کو اپنے بھائی سے بگاڑنا نہیں ہے، اس کو ذکر بھی نہیں کرنا، بلکہ شکریہ ادا کریں کہ بھائی آپ کی وجہ سے میری زندگی سمودھ ہو گئی. اور اس گھر میں آئندہ آپ نے اگر عقل مندی کرو اور میری بات مانو تو اپنے میاں سے بحث نہیں کرنی. یہ بہت ناپسندیدہ. آپ اس کے دل سے اتر جاؤ گے تو زندگی کی چلتی گاڑی سے بھی اتار دیے جاؤ گے. یہ کام مت کیجیے. آپ نے اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، اس سے زیادہ عقل مند ہوں، زیادہ خوبصورت ہوں، وہ میاں ہے. میاں کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا، بڑا بنایا. آپ کی زندگی کا وہ بڑا ہے، وہ قوام. آپ قوام ہو، وہ قوام نہیں ہے. وہ سربراہ ہے، وہ جواب دہ ہے. سو اس کو فالو کیجئے، اس سے محبت کیجئے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ لڑکیوں کو اگر سمجھ آ جائے تو یقین مانیں آپ کی زندگی شہزادیوں جیسی ہو جائے. لڑکوں کو ان کے کانوں کو محبت بھرے لفظوں سے کبھی محروم نہ کریں. ان کو اپنا محبت بھرا لمس کبھی دور نہ کریں، اور ان کی کسی نہ کسی خوبی کی تعریف کرنے سے کبھی خود کو بھی محروم نہ کریں. ہمیشہ ان دا ایبسنس آف پیپل ان یور روم، کبھی اس کو چھوتے ہوئے، کبھی ٹچ کرتے ہوئے، میرے رب نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی تو رکھی ہے. کچھ مرد بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ میاں اچھے ہوتے ہیں، کچھ بزنس مین اچھے ہوتے ہیں، کچھ سخی ہوتے ہیں، کچھ فیملی مین ہوتے ہیں. تو کسی نہ کسی خوبی کو، کچھ دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں
اس کا اظہار ضرور کر دینا چاہیے، اور یہ نادانی روٹھ کے آنے کی کبھی مت کریں، یہ بعد میں آپ کو پھر بھگتنی پڑتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔